اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار منشی پریم چند کے حوالے سے ہے۔ منشی پریم چند کی ولادت یعنی پیدائش 1880 عیسوی اور وفات سن 1936 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اصل نام دیمپت رائے تھا۔ پہلے نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے تھے، بعد میں پریم چند اختیار کیا۔ وہ ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ڈاکخانے میں معمولی کلرک تھے۔ ایک مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھی، میٹرک بنارس سے کیا۔ تعلیم سے فارغ ہوئی تو معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ معلمی یعنی استاد۔ پرائیویٹ طور پر بی اے کا امتحان پاس کیا۔ بی اے گریجویشن آف آرٹس ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی انسپکٹر مدارس بن گئے، انسپکٹر معائنہ کار۔ اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں انہیں بہت شہرت حاصل ہے۔ وہ اردو کے اہم افسانہ نگار ہے۔ ان کو فنی اعتبار سے اس میدان میں بلند مقام حاصل ہے۔ پریم چند کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا قومی جذبہ ہے۔ اپنے ملک کی ہر چیز دوسری قوموں سے بہتر نظر آتی ہے۔ وہ وطن پرست افسانہ نگار ہے۔ وطن پرست یعنی وطن سے محبت کرنے والا۔ انہیں اپنے وطن کی عظمتوں سے دلی لگاؤ ہے۔ انہوں نے اپنے ملک اور معاشرے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانے محبت، خلوص، حقیقت اور زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ترجمانی مطلب نمائندگی۔ انہوں نے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلو کو اس طرح نمایاں کیا ہے، نمایاں کرنا، واضح کرنا کہ وہاں کی پاسماندگی اور بدحالی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ پسماندگی یعنی ضعف و حالی۔ وہ دیہات کی سادہ اور فطری فضا میں دکھی انسانوں کی زندگی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک مقصدی افسانہ نگار ہے۔ ان کے افسانوں کے پلاٹ موضوع یعنی مناسب اور کردار جاندار ہوتے ہیں۔ ان کا طرز بیان بہت شگفتہ ہے۔ شگفتہ مطلب خوبصورت۔ جا بجا یعنی جگہ جگہ مزاح کے نازک اور شگفتہ ٹکڑے آسمان پر چمکتی ہوئی تاروں جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے کردار اسی ماحول کی پیداوار ہے جس میں وہ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ شب و روز یعنی دن اور رات۔ ان کی تصانیف میں زادرہ، واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، جلوہ حسن، میدان عمل، بہوا، گھوئیں دان اور بازار حسن بہت مشہور ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو منشی پریم چند کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔